مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس جگہ مسجد نبوی تو ہے ہی، مگر اس کی اہمیت صرف اس لیے نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد میں ریاست مدینہ کے معاملات اور مذہبی و دینی فرائض سر انجام دیتے رہے، بلکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حصے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اطہر نے اس کی اہمیت میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ دوستو، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت ہر مسلمان کے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق کوئی مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ میں اسے اس کے گھر والوں سے، اس کے تمام رشتوں سے، مفادات سے اور فائدوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اس کی اندرونی دیکھ بھال کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، اور کوئی بھی شخص مخصوص افراد کے علاوہ روزہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ شاہی خاندان کی بڑی سے بڑی شخصیت بھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مرضی سے داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتی۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی کیفیت اور وہاں موجود تبرکات مسلمانوں کے لیے دنیا و مافیہ سے زیادہ دلچسپی کا باعث رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے کہ اس میں ہے کیا، اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی مناظر میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، اگر آپ احباب نے ابھی تک ہمارے چینل دی انفارمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے، اور آنے والی انفارمیٹو ویڈیوز کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ دوستو، شیخ عائز بن عمر، جنہوں نے سعودی بادشاہ شاہ فیصل کے دور میں محکمہ مالیات میں فرائض سر انجام دیے ہیں، انہوں نے اپنی ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے، اس میں بتایا ہے کہ سعودی بادشاہ شاہ فیصل نے حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود اشیاء کو گننے اور ان کا ریکارڈ رکھنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی تھی۔ اس کمیٹی میں سعودی عرب کے محکمہ اوقاف، محکمہ مالیات اور آڈٹ بیورو کے ممبران شامل تھے۔ شیخ عائز نے بتایا کہ وہ اس کمیٹی میں محکمہ مالیات کے نمائندے کی حیثیت سے شامل تھے اور شاہ فیصل کے ہمراہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے۔ شیخ عائز بتاتے ہیں کہ حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے لوہے کے مکفل صندوق دیکھے، جن سے متعلق قطعی طور پر علم نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا ہوگا۔ صندوقوں سے متعلق روایت تھی کہ صندوق ترکوں کے زمانے سے ہی یہاں موجود ہیں اور مکفل ہیں، لہٰذا ان کے اندر کیا ہے کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ شیخ عائز نے بتایا کہ انہیں ایک دن مغرب کی نماز کے بعد حجرے میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ ہم زیورات کے ماہر ایک شخص کے ساتھ حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے اور مکفل صندوقوں کے تالے کھول کر اشیاء کا جائزہ لینا شروع کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جس صندوق کا سب سے پہلے معائنہ کیا گیا اس میں سونا اور زیورات پائے گئے، جبکہ دوسرے صندوق سے چاندی کی زنجیریں برآمد ہوئیں۔ ہمیں حجرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک کچھ تبرکات بھی ملے۔ انہوں نے بتایا کہ کمیٹی نے 15 روز تک حجرے میں موجود اشیاء کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں حجرے سے ملنے والے زیورات کو مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھنے کی تجویز پیش کی، جبکہ آثار قدیمہ کو وزارت تعلیم کی زیر نگرانی محفوظ بنانے کی سفارش کی گئی، جبکہ جواہرات اور سونے کو حفاظت کے پیش نظر وزارت مالیات کے سپرد کرنے کا حکم ملا۔ اب یہ چیزیں روزہ رسول کے اندر موجود تھیں، اور ان چیزوں کو دیکھ کر یہ تمام لوگ جو کہ اس تبرکات کے حوالے سے جو ہے وہ حیران تھے، پریشان تھے کہ آخر ان تمام چیزوں کو آخر یہاں پر لایا کیسے گیا ہوگا اور ان چیزوں کی تفصیل کیا ہے، یہ جاننے کی کوشش کی گئی۔ لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانوں کے لیے آج بھی تجسس کا مقام ہے۔ تاریخ شب ہے، غیر ملکی ایوان میں لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، بہت اہم مسئلے پر بات ہو رہی ہے، سب کے سب غیر مسلم ہیں، کافر ممالک کے بڑے بڑے بادشاہ، وزراء، فلاسفر، حکماء اور دانشور جمع ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف انتہائی بھیانک اور خوفناک منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ سن 557 ہجری کا زمانہ ہے، سردیوں کی ٹھٹھرتی رات ہے۔ عالم اسلام کے فرمانروا امیر المؤمنین سارا دن امور مملکت میں مصروفیت کے باعث شام چڑھے تھک چکے ہیں، رعایا بھی میٹھی نیند کی آغوش میں جا چکی ہے، مگر امیر المؤمنین شدید تھکان اور تھکن سے چکنا چور ہونے کے باوجود اپنے پروردگار کی خوشنودی اور اسے دن بھر کی رویداد سنانے کے لیے مسلح پر سجدہ ہیں۔ عبادات و مناجات سے فارغ ہونے کے کچھ دیر اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم میں آرام کرنے کے لیے لیٹے ہی ہیں کہ اچانک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، جو ایک مسلمان کے لیے ہفتے اقلیم کی سلطنت سے بھی زیادہ حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو موت سے پہلے یہ دولت ضرور نصیب فرمائے۔ آمین لکھیے کمنٹ سیکشن کے اندر، آمین۔ امیر المؤمنین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفید ہو ہی رہے تھے کہ اس دوران میں پیارے نبی کے سامنے 2 چہرے اور موجود تھے۔ ان دونوں چہروں کی جانب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کر کے کہتے ہیں، مجھے ان 2 شخصوں نے بہت ایذا دے رکھی ہے، جلد مجھے ان شیطانوں سے نجات دلاؤ۔ امیر المؤمنین گھبرائے ہوئے بیدار ہو جاتے ہیں۔
نیا وضو کر کے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر واپس نیند کی وادیوں میں اتر جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ پھر وہی مناظر آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگتے ہیں، پھر گھبرائے ہوئے بیدار ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں، مگر اب بھی وہی منظر آنکھوں کے ارد گرد گھومنے لگتا ہے۔ 3 بار یہ حیرت انگیز واقعہ پیش آیا تو امیر المؤمنین کی پریشانی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اب امیر المؤمنین اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑائے اور انتہائی رقت آمیز لہجے میں بارگاہ الہی میں التجا کرنے لگے، اے اللہ، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی ہے؟ اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ اے اللہ، مجھ بے بس اور لاچار کی مکمل دستگیری فرما۔ اسلامی دنیا کا بھار میرے کاندھوں پر ہے، بے شک اس خواب نے مجھے ایک سخت آزمائش میں ڈال دیا ہے، لیکن اے اللہ، تو میری رہنمائی کرے تو انشاءاللہ مجھے اس آزمائش میں سرخروئی نصیب ہوگی۔ اے اللہ، مجھے اس معاملے میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ ان دل سوز فریادوں کے بعد امیر المؤمنین نے اپنے انتہائی دانا اور زیرک وزیر جمال الدین موصلی کو فوراً دربار خلافت میں طلب کر لیا۔ امیر المؤمنین کے چہرے پر پریشانی کے آثار انہوں نے حاضر ہوتے ہی بھانپ لیے اور امیر المؤمنین کی پریشانی دیکھ کر ان کے چہرے کا بھی رنگ اڑ گیا۔ دھڑکتے دل اور لڑکتی زبان کے ساتھ دریافت کی عالم پناہ، کیا ماجرا ہے؟ کیوں اس قدر غمزدہ اور افسردہ ہے؟ امیر المؤمنین نے اپنی شب بیتی سنائی اور انتہائی پریشانی سے اپنے عقلمند وزیر سے کہا، مجھے کوئی مشورہ دو کہ اب میں کیا کروں، اس لیے کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار خواب میں آنا اور ہر بار ایک ہی بات کرنا کہ مجھے ان 2 اشخاص سے نجات دلاؤ، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام کے خلاف کسی بڑی سازش کا جو ہے وہ اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جمال الدین موصلی نے کچھ دیر ٹھہر کر کہا، عالم پناہ، لگتا ہے مدینہ منورہ میں کوئی اہم واقعہ ہونے والا ہے، ہمیں بغیر کسی تاخیر کے فوراً از خود مدینہ منورہ چلے جانا چاہیے۔ اس مشورے کے ساتھ ہی امیر المؤمنین نے ہنگامی بنیادوں پر مدینہ منورہ روانگی کی منادی کروا دی اور دمشق کے 30 نامور اور جہاں دیدہ قسم کے افراد پر مشتمل ایک قافلے کے ہمراہ انتہائی سبک رفتار سواریوں پر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے اور تقریباً 16 روز کی مسافت کے بعد آپ مدینہ منورہ کی پرنور فضاؤں میں پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک حجرے میں مغربی ممالک سے 2 مہمانوں کی رہائش تھی۔ لوگوں میں ان کی بڑی شہرت تھی کہ یہ نیک نام لوگ ہیں، جب سے یہاں پہ آئے ہیں اسی حجرے میں موجود ہیں، عبادت کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، پورے مدینے میں چرچے ہیں۔ چھوٹا بڑا، مرد عورت، جوان و بوڑھا، ہر کوئی ان مغربی مہمانوں کی تعریف میں رطب اللسان تھا۔ اب جب یہ وہاں پر آ گئے تو انہوں نے فوری طور پر مدینہ منورہ کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت بڑی منادی کرا دی کہ ہر بندہ یہاں پہ آئے گا، امیر صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور وہ ان تمام لوگوں کو تحفے تحائف دیں گے۔ مدینہ منورہ کے گورنر نے ان تمام لوگوں کو اس دعوت پر بلا لیا، سب لوگ آ گئے۔ اب سب لوگ آئے ہیں اور تحفے لے رہے ہیں، وہاں پہ تحفے سے لے کے مطلب وہ لوگ وہاں سے جا رہے ہیں اور سب کے سب یہاں سے چلے گئے، لیکن وہ 2 لوگ جن کے چہرے دیکھنے کے لیے وہاں پہ امیر المؤمنین کھڑے ہیں وہ لوگ نظر ہی نہیں آئے۔ اب امیر المؤمنین جو ہے وہ بڑے پریشان ہوئے، گورنر سے کہا کہ کوئی باقی تو نہیں رہ گیا، سب نے شرکت کی ہے نا؟ گورنر نے کہا سوائے 2 آدمیوں کے باقی سب نے شرکت کی ہے، 2 بزرگ ہیں جو عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ گوشہ نشین بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، اس لیے عام طور پر نہ کسی سے ملتے جلتے ہیں اور نہ کسی کی دعوت پر آتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے انہیں اس شاہی دعوت میں مدعو ہی نہیں کیا، کہیں ان کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ امیر المؤمنین کا پارا چڑھ گیا، انہوں نے کہا جب کہا تھا کہ کوئی باشندہ باقی نہ چھوڑیں تو انہیں کیوں نہیں مدعو کیا گیا؟ گورنر نے حکم کی تعمیل کی اور فوراً انہیں بھی ایوان میں بلایا، امیر المؤمنین سے انہیں ملوایا۔ امیر المؤمنین کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ یہ وہی 2 چہرے ہیں جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دکھایا تھا۔ اب ان منحوسوں کو انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم دیار مغرب کے باشندے ہیں اور حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ امیر المؤمنین نے سختی سے کہا یہ سفید جھوٹ ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ یہاں پہ کیا ہے۔ اب وہ تمام لوگ جو ہیں جو یہاں پہ موجود تھے وہ لوگ اسی گھبراہٹ میں کھڑے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ امیر المؤمنین نے ان کو پکڑا اور سیدھا ان کے حجرے میں لے گئے۔ حجرے میں جب لے گئے تو اس حجرے کو اچھی طرح چھان بین کی لیکن کچھ نہ ملا۔ اب ایک چٹائی نظر آئی، اس چٹائی کو سرکایا گیا تو دیکھا کہ نیچے ایک سرنگ ہے۔ وہ سرنگ میں جب 2 جوان اتارے گئے تو انہوں نے آ کر بتایا کہ یہ سرنگ سیدھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس تک جاتی ہے اور بہت قریب تک جو پہنچ گئی ہے۔ ہر شخص کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ اب تو تمہارا یہ بھیانک راز سب کے سامنے ہے، تو کہنے لگے ہم مغربی باشندے ہیں اور یہودی ہیں اور ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر چوری کرنے کے لیے آئے۔ جب یہ بات سنی تو امیر المؤمنین بہت ہی زیادہ غصے میں آ گئے۔ آپ نے فوری طور پر ان دونوں کی گردنیں اڑا دی اور
مدینہ منورہ کے اندر یہ منادی کرا دی کہ فوری طور پر نبی پاک علیہ السلام کے روضہ اقدس کے ارد گرد فولادی دیواریں قائم کر دی جائیں. اب سیسا پلائی دیوار وہاں پر بنا دی گئی تاکہ آنے والے وقت جب تک قیامت نہیں آتی کوئی شخص سوچ کر بھی اس جگہ پر آنے کی دوبارہ ہمت نہ کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے اسماء حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.